بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قرآن پاک کی یہ سورت 4 بار پڑھ لیتا ہے، فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس کے گھر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے ان کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اور حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر اپنے کلام پاک کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت غار حرا میں اتری، وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ قرآن پاک کا پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو، سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہے۔ اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن مجید سے، یعنی تلاوت قرآن سے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، تلاوت قرآن دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سارے غموں کو بلا دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلائے گی۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا کہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ہم اس کی صفائی کس چیز سے کریں؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا اور چھونا سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے اور صراط المستقیم ہے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس کی تلاوت کا اجر و ثواب بے حد و حساب ملتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس میں پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اور کامیابی کامرانی کا سامان موجود ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے،
قلب و جگر کو تقوی اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بے نظیر کتاب ہے۔ ناظرین، یوں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے بھی بیشتر حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، تو گزرتے وقت کے ساتھ ان میں تحریف و ترمیم ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل شکل اور صورت سے بالکل منحرف ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن کریم کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کا ایک حرف تو کیا، ایک ایک نقطہ بھی تحریف نہ ہو سکا اور انشاءاللہ نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں حفاظ اور قرآن اور علماء مفسر پیدا کر دیے، جن کا شب و روز قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں وقت گزرتا ہے۔ وہ ہمتاً قرآن کریم سے وابستہ رہتے ہیں اور اس کے علوم و معارف سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب و کامران روئے زمین میں کوئی بھی نہیں، اور ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ ان افراد کے مقام اور رتبے تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے جو خدا کے اس کا نظام کا حصہ ہیں جو اس نے حفاظت قرآن کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے بہتر فائق و برتر ہے۔ اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم ہی کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ بلا اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوقات کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی بہت سی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، جن میں ایک مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب تمام بنی نوع آدم سے متعلق ہے کہ تمام انسانوں میں بہتر اور افضل ترین شخص وہ ہے جو ان دو صفات کا حامل ہو، اول یہ کہ قرآن پڑھتا ہو، اور دوم یہ کہ دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں وہ تمام علوم میں سے افضل و اشرف ہیں، لہذا افضل ترین علوم میں مشغول ہونے والا انسان بھی تمام انسانوں سے افضل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس کی آواز کو کہ جو خوش لحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی قرآن مجید میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، کم از کم دن میں ایک مرتبہ اس کو لازمی پڑھے، کیونکہ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لے۔ اللہ کی رضا کے لیے صرف 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لے، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، اس پر عمل کرنا اور شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں
اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انہی میں سے ایک سورت سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عثمان کی بصیرت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ 7 بلند و بالا طے بطے عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ وہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا، روزی کا بندوبست فرمایا۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا مدار ہے وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کسی بھی صورت حاصل نہ کر سکو۔ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شرک کرنا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرت اور دیدہ دلیری اور ہٹ درمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر اور غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے،
اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے جسے اپنی راہ دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے، جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا، وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام و ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔ زندگی کا مقصد رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ دنیاوی امور کرنا، تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، تمام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں، اور ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایمان اور توکل علی اللہ ہدایت کی پہچان ہے۔ اہل ایمان کا سب سے مضبوط وصف اور سہارا ہے۔ اس کے برعکس شرک اور رب سے دوری کھلی گمراہی ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سینے کے پوشیدہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ صورت اہل ایمان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے، اور ایمان، عمل صالح، خشیت الہی اور جنت و جہنم پر ایمان، رب کی شکر گزاری، غور و فکر، استقامت علی الدین، توکل علی اللہ اور رب العالمین سے ہمیشہ ڈرنے اور محبت کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 بار سورۃ الملک پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ نمبر 2، غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھیے اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگے اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اکرام ہو جائے گا۔ نمبر 3، دکان کاروبار میں برکت کے لیے باوضو حالت میں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں۔ اللہ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان پر آئیں گے۔ نمبر 4، قرض سے نجات کے لیے جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہوگا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ نمبر 5، جو شخص غربت اور افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورۃ الملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے
کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔